وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. محترم حاضرین، کھیریا ہاٹ کٹیہار کی یہ جامع مسجد دھیرے دھیرے جماعت کے بڑے بڑے علماء کا ایک ہارٹ بنتی جا رہی ہے. یہاں کے امام مسجد ہمارے عزیز دوست شیخ اسحاق علیوی حفظہ اللہ کی کوششوں سے جماعت کے تقریباً تمام بڑے علماء اور خطبہ جو کٹیہار کے علاقے میں آتے ہیں وہ ضرور اس مسجد سے گزرتے ہیں اور یہاں ان کے دروس بھی ہوتے ہیں. میں امید کرتا ہوں یہ چھوٹی سی مسجد انشاءاللہ ہمارے بھائی شیخ اسحاق صاحب کی کوششوں سے اور ترقی کرے گی اور عظیم الشان مسجد یہاں پہ انشاءاللہ قائم ہوگی. میرے بھائیوں، مغرب کی نماز کے بعد مجھے ایک مختصر سی گفتگو کا حکم ملا ہے اور جس کا عنوان ہے کہ ہم رمضان کا استقبال کیسے کریں. ہم جانتے ہیں کہ آج شعبان کی 27 تاریخ ہے، بلکہ مغرب کے بعد ہم کہہ سکتے ہیں کہ 28ویں تاریخ شروع ہو چکی ہے اور اس بات کی بہت امید ہے کہ پرسوں 29 شعبان جب مکمل ہو تو پرسوں ہم رمضان کا چاند دیکھ لیں اور رمضان کا مبارک مہینہ شروع ہو جائے. ہم جانتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ یہ کوئی عام مہینہ نہیں ہے. اس مہینے کو اللہ تعالیٰ نے بڑی فضیلتوں سے نوازا ہے. اس مہینے کا بہت بڑا ایک مقام یہ ہے کہ یہی وہ مہینہ ہے جس مہینے میں قرآن نازل ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس مہینے کا نام لے کر کے کہا ہے کہ ہم نے اس مہینے میں قرآن کو اتارا ہے. قرآن مجید کا دوسرا پارہ 28 سورۃ البقرہ میں اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کے مہینے میں قرآن اترا ہے اور اسی مہینے کے اندر ایک رات ہے جسے ہم اور آپ لیلۃ القدر کہتے ہیں یا اپنی اردو زبان میں ہم شب قدر کہتے ہیں. اس کا مقام کیا ہے؟ اللہ نے اس سورت کی اس رات کی فضیلت پر پوری ایک سورت نازل کر دی جس کو سورۃ القدر کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اس رات کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر. ایک رات کتنی بڑی ہوتی ہے؟ مغرب سے لے کر کے فجر تک کے اس پورے پیریڈ کو ہم رات کہتے ہیں. ایک رات 1000 مہینوں سے 1000 مہینہ آپ کیلکولیٹر پہ جوڑیں گے 84 سال سے بھی زیادہ ہوتا ہے. اللہ نے کہا کہ ایک رات کی فضیلت 84 سال سے بھی بہتر ہے. سوال یہ ہے کہ ہم رمضان کے مہینے کا استقبال کیسے کریں؟ رمضان میں ہم کیا کریں؟ اس کو جاننے کے لیے ہم یہ پہلے سمجھیں کہ رمضان کی سب سے خاص عبادت کیا ہے. ہم جانتے ہیں کہ رمضان کی سب سے خاص عبادت روزہ ہے. روزے کو عربی میں صوم کہتے ہیں اور صوم کے معنی بھوکا رہنا نہیں ہوتا. صوم کے معنی پیاسا رہنا نہیں ہوتا. صوم کے معنی ہوتے ہیں رک جانا. جتنی چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو روزے کی حالت میں منع کیا ہے ان تمام چیزوں سے رک جانے کو روزہ کہتے ہیں، صوم کہتے ہیں. اچھا، روزے کا مقصد کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تم پر روزے فرض قرار دیے گئے ہیں. یہ روزے فرض ہیں تمہارے اوپر، رکھنا ہی رکھنا ہے، کوئی بہانہ نہیں چلے گا.
بچہ یا بچی بالغ ہو جائے اور جسمانی کوئی بیماری نہ ہو، روزہ فرض ہے۔ یہ بات یاد رکھیے آپ۔ بعض گھروں میں لڑکیاں بڑی بڑی ہو جاتی ہیں، 12 سال کی ہو گئی، 13 سال کی ہو گئی، پیریڈ ان کو آنے لگے، بالغ ہو گئی، لیکن لوگ نہیں رکھ پاتے روزہ کہ صاحب ہماری بچی بہت چھوٹی ہے۔ بالغ ہے اگر لڑکی، بالغ ہے اگر لڑکا، لڑکے کے بالغ ہونے کی نشانی مونچھ کے بال آ جائیں، زیر ناف بال آ جائیں، بالغ ہو گیا۔ لڑکی کی بلوغت کی نشانی اس کے پیریڈ شروع ہو جائے۔ بالغ ہے اگر لڑکا اور لڑکی تو اس کے اوپر روزہ فرض ہے۔ اب یہ روزہ کیوں فرض کیا اللہ نے؟ فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ روزہ کوئی نئی عبادت نہیں ہے مسلمانوں، یہ مت سمجھو کہ تمہارے اوپر پہلی مرتبہ روزہ فرض ہوا ہے، تم سے پہلے کی امتوں پر بھی روزہ فرض تھا۔ مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ روزہ ہمیں متقی بناتا ہے۔ اس لیے جب رمضان ختم ہو جائے تو اپنے آپ کو ہم ٹٹولیں اور جانچیں کہ ہمارا تقویٰ بڑھا کہ نہیں بڑھا، اپنی آنکھوں پر کنٹرول کرنا ہم نے سیکھا کہ نہیں سیکھا، اپنی زبان پر کنٹرول کرنا ہم نے سیکھا کہ نہیں سیکھا۔ اگر رمضان ختم ہوتے ہی جو انسان مسجد میں آ کے لائن لگاتا تھا اب سینما ہال اور تھیٹر میں جا کے لائن لگا رہا ہے، اس کا مطلب اس نے تقویٰ نہیں سیکھا۔ رمضان میں 14-15 گھنٹے بھوکا رہنے والے انسان رمضان ختم ہوتے ہی جا کے شراب پینے لگا، اس کا مطلب اس نے تقویٰ نہیں سیکھا۔ رمضان میں 15 گھنٹے اللہ کے حکم پر کھانا پانی اور بیوی کو چھوڑنے والا انسان رمضان ختم ہوتے ہی ناچ گانے میں لگ گیا، حرام کاموں میں لگ گیا، اس کا مطلب اس نے روزے کو سمجھا ہی نہیں، اس نے رمضان کو سمجھا ہی نہیں۔ لعلکم تتقون، رمضان تمہیں تقویٰ کا سبب دیتا ہے۔ آپ جانتے ہیں جب انسان بھوکا پیاسا ہوتا ہے، جب اس کا معدہ خالی ہوتا ہے، جب اس کا پیٹ خالی ہوتا ہے تو اس کے مزاج میں چڑچڑاہٹ پیدا ہوتی ہے، انسان ذرا ذرا سی بات پہ الجھنے لگتا ہے، بحث کرنے لگتا ہے۔ اب یہاں پہ شریعت آپ کو کیا حکم دے رہی ہے؟ آپ روزے کی حالت میں اور زیادہ اپنے آپ کو بچا کے رکھیے۔ اگر آپ کو کوئی گالی دے، آپ کو کوئی برا بھلا کہے، آپ بھوکے ہیں، آپ کا دماغ خراب ہے، آپ کا ٹیمپر ہائی ہوا ہے، تب بھی آپ کو اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم میں سے جو انسان روزہ رکھے فلا یرفث ولا یسخب، نہ تو کوئی گندی بات منہ سے نکالے، نہ شور شرابہ کرے، نہ کسی سے لڑائی کرے، نہ جھگڑا کرے۔ اگر کوئی اس سے لڑائی کرے تو وہ کہنے میں روزہ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رمضان کا یہ دوسرا سبق ہے۔ رمضان ہمیں اپنے آپ کو سدھارنے کا موقع دے رہا ہے، اپنی تربیت کا موقع دے رہا ہے، اپنے اندر پائی جانے والی کمزوریوں کو دور کرنے کا موقع دے رہا ہے۔ رمضان میں تیسرا کام ہمیں کیا کرنا ہے؟ رمضان میں ہمیں تراویح کی نماز پڑھنی ہے۔ یہ تراویح کی نماز کیا ہے؟ یہ وہی نماز ہے جسے ہم تہجد کہتے ہیں عام دنوں میں۔ رمضان میں ہماری آسانی کے لیے عشاء کے فوراً بعد پڑھی جاتی ہے، اور یہ نماز وہی نماز ہے اس کے بارے میں اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعت سے زیادہ کبھی نہیں پڑھتے تھے۔ 8 رکعت آپ تراویح پڑھتے تھے، تہجد پڑھتے تھے، 3 رکعت آپ وتر پڑھتے تھے۔ یہ جو نماز ہے عام دنوں میں آپ یہ نماز گھر پہ پڑھتے ہیں، اکیلے پڑھتے ہیں، مگر رمضان میں آپ کو جماعت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ کیا ثواب ہے اس کا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قام مع الامام حتى ينصرف، جو انسان تہجد کی نماز پڑھتا ہے، امام کے ساتھ تراویح پڑھتا ہے، جماعت کے ساتھ تراویح پڑھتا ہے، کتب له قیام اللیلہ، اس کو پوری رات قیام کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ بھائی آپ نے امام کے ساتھ تراویح 1 گھنٹہ پڑھی، آپ نے آدھا گھنٹہ پڑھی، آپ نے 1.5 گھنٹہ پڑھی، لیکن ثواب کتنا مل رہا ہے؟ پوری رات کا ثواب مل رہا ہے۔ تو تراویح کی نماز ہمیں پڑھنا ہے، مگر معاف کیجیے گا بہت ساری جگہوں پہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں، میں بنارس کا رہنے والا ہوں، ہمارے شہر میں بعض جگہوں پر جو بڑی بڑی مارکیٹ ہے، جیسے آپ کے یہاں یہ کھیریا ایک مارکیٹ ہے، حاجی پور کی ایک مارکیٹ ہے، تو مارکیٹ کے ایریا میں کیا ہوتا ہے کہ لوگ 3 دن تراویح پڑھتے ہیں، اور وہاں راجدھانی کی سپیڈ سے ایک حافظ صاحب آتے ہیں، صاحب پہلے دن انہوں نے 21 پارہ پڑھا دیا، دوسرے دن انہوں نے 7 پارہ 8 پارہ پڑھا دیا، اور تیسرے دن 1 پارہ آخری پارہ پڑھا کے تراویح ختم کر۔ یہ تراویح نہیں ہے، یہ تراویح کا مذاق ہے۔ تراویح میں آپ قرآن ختم کرے اچھی بات ہے، قرآن نہ ختم کرے کوئی گناہ کی بات ہے، لیکن اطمینان سے قرآن پڑھا جائے اور اطمینان سے تراویح کی نماز پڑھی جائے۔ مقصد یہ ہے کہ آپ وہ خوشی اور خضوع پیدا کریں جو تہجد کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ تراویح کوئی فارمیلٹی نہیں ہے، کوئی بوجھ نہیں کہ اتار دیا جائے۔ تو رمضان میں آپ سکون کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھیں۔
رمضان کا ایک سبق ہمیں اور ملتا ہے میرے بھائی، اس دنیا میں لاکھوں کروڑوں ایسے لوگ ہیں جو بھوکے رہتے ہیں۔ ابھی آپ کو معلوم ہوگا کل کی جو تاریخ تھی، آٹھ جو ہے پرسوں کی جو تاریخ تھی، 8 مارچ کی تاریخ، 8 مارچ کی تاریخ کو پوری دنیا میں کیا منایا جاتا ہے؟ وومنس ڈے، مہیلا دیوس۔ دنیا والے مہیلاؤں کی آزادی کی بات کرتے ہیں، لیکن آپ غور کریں کہ فلسطین کے غازہ شہر میں ڈیلی ہزاروں عورتیں مر رہی ہیں۔ کتنی حاملہ عورتیں، پریگننٹ عورتیں، ان کے پاس اپنے بدن میں پہنچانے کے لیے پانی نہیں، کھانا نہیں۔ کتنی دودھ پلانے والی عورتیں ہیں، ان کے پاس اتنی طاقت نہیں اپنے بچے کو دودھ پلا سکے۔ 486 عورتوں کے لیے ایک لیٹرین ہے۔ اس قدر انسانیت کو ذلیل کرنے والے مناظر ہیں غزہ کے اندر، لیکن دنیا میں کسی کی آنکھوں، کسی کے کانوں میں چنی نہیں رہی ہے، کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لاکھوں لوگ، کروڑوں لوگ دنیا میں بھوکے رہتے ہیں، اور یہاں ممبئی اور گجرات میں بڑے بڑے ادیوگ پتیوں کی شادی ہوتی ہے، اور ایک شادی کے پہلے کی جو سیریمنی ہے اس میں 9 ارب روپے خرچ کیے جا رہے ہیں۔ ناچنے گانے والے کو بلا کر کے 74 کروڑ روپے دے کر کے نچوایا جا رہا ہے۔ بڑے بڑے سیلیبریٹی کو پرائیویٹ جہاز سے بلا کر کے ان کو شادی میں جو ہے پیسہ دے کے بلایا جا رہا ہے۔ جس دیش میں 85 کروڑ لوگوں کو فری میں راشن دیتی ہے گورنمنٹ، وہاں یہ حال ہے میرے بھائیوں۔ روزہ ہمیں یہ سبق نہیں دیتا ہے، روزہ ہمیں یہ سبق نہیں دیتا ہے کہ بھوک کیا ہوتی ہے، بھوک کیا ہوتی ہے۔ ایک انسان، ہم تو بھائی اپنی چوائس سے بھوکے رہتے ہیں، ہم تو اللہ کے حکم سے بھوکے رہتے ہیں، ہمارے گھر میں کھانا ہے، پانی ہے، پھر بھی ہم بھوکے رہتے ہیں۔ لیکن روزہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے، دنیا کے کروڑوں انسان ایسے ہیں ان کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں کہ وہ کھا سکے، ان کے پاس نہ روٹی ہے، نہ چاول ہے، نہ اناج ہے۔ وہ بیچارے شام کو کھاتے ہیں تو صبح کی خبر نہیں، صبح کو کھاتے ہیں تو شام کی خبر نہیں۔ ان غریبوں اور بھوکوں کی بھوک کا احساس کراتا ہے روزہ۔ یہ روزے کا بہت بڑا سبق ہے میرے بھائیوں۔ جب روزہ شروع ہو، رمضان شروع ہو، تو اپنے ان غریب بھائیوں کے، ان بھوکے پیاسے بھائیوں کے بارے میں سوچیں، اور اسی لیے رمضان میں زیادہ سے زیادہ صدقہ اور خیرات کرنا چاہیے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں سب سے زیادہ صدقہ اور خیرات کرتے تھے۔ اللہ کے نبی کے بارے میں عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کان اجود من الریح المرسلہ، اللہ کے رسول جب سخاوت کرتے تھے، جب اللہ کی راہ میں دان دیتے تھے، صدقہ خیرات کرتے تھے، تو تیز چلنے والی آندھی سے زیادہ آپ صدقہ خیرات کرتے تھے، اور سب سے زیادہ آپ کی سخاوت بڑھ جاتی تھی رمضان کے لیے۔ آنے والے رمضان میں صدقہ خیرات بھی زیادہ ضروری ہے۔ رمضان ہمیں ایک اور سبق دیتا ہے میرے بھائی، اللہ کا ڈر کیا ہوتا ہے۔ گرمی کا موسم ہے، ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے آپ مسجد میں آتے ہیں، فجر کے ٹائم آپ نے سحری کھائی تھی، ابھی تک آپ کے منہ میں بھوک و پیاس کے اثرات ہیں۔ ظہر کا وضو کرنے کے لیے آپ نے نل کھولا، ٹھنڈا ٹھنڈا پانی آپ کے حلق کے اندر جا رہا ہے، آپ کے منہ کے اندر جا رہا ہے۔ اس پانی کے 2-4 قطرے آپ اگر اپنی حلق کے اندر اتار لیں، کون دے